تاج الشریعہ کانفرنس میں میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، تاج الشریعہ تیری عظمت کو سلام، تم نے صلح کلیت کے خلاف ڈٹ کے علم جہاد بلند کیا، وہ رافضی ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ کسی ٹولے سے ہوں، جس کرم کے ساتھ امام احمد رضا بریلوی نے دیوبند کی چٹانیں الٹی کی، روافض خوارج کو ناکوں چنے چبوائے، اسی قلم سے اختر رضا بریلوی نے بھی پرچم لہرا دیا، اور ہماری نسبت ان سے بلا وجہ نہیں۔ مناظرے گن لو، مقابلے گن لو، 30 سال کا عرصہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، علم پڑھنے کے بعد ہر سال میں محاذ گنو، آج ہمیں جاگ نہیں آئی، ابھی میری یہ داڑھی پوری بھی نہیں اتری تھی، ضلع منڈی بھودین کا، بھیرووال کا، قدر لاکھے کا وہ علاقہ جہاں دیوبندیت روزانہ سنیوں کو چیلنج کر رہی تھی، اللہ کا فضل ہے مجھے مرکز اہل سنت بھکی شریف سے اس وقت بھیجا گیا جب ابھی میں قافیہ پڑھتا تھا، تو میں نے اس گرو کو الٹا کیا جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ابھی میں دورہ حدیث پڑھتا تھا جس وقت مرالا منڈی بھودین میں دیوبند کا وہ مرکز جہاں 50 سال سے تبلیغی جماعتیں نکلتی تھیں پورے علاقوں کے لیے، اس دیوبند کے مرکز میں جا کر مناظرہ کر کے خود اس مسجد کے محراب پہ قبضہ جما کے ان کے مناظر کو وہاں سے بھگا کے نصف صدی کے بعد پہلا جمعہ پڑھا کے میں نے اللہ کے فضل سے فکر رضا کا پرچم بلند کیا۔ ابھی 1988 کا وقت تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ صاحبزادہ امین اللہ نبیل صاحب اس وقت گاڑی کی ڈرائیونگ یہ کر رہے تھے جب ہم نے مرالا میں مناظرہ کیا تھا، اگرچہ وہ ڈرائیونگ ابھی اتنی پکی نہیں تھی، گاڑی لگ بھی گئی تھی، لیکن مناظرہ جتنا تو خوشی اتنی تھی کہ گاڑی تھی مناظر اسلام ترجمان اہل حق پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کی، اور انہوں نے دے دی کہ تم نے مناظرہ کرنا ہے تو لے جاؤ۔ 88 گوجرانوالا کلاس کے ملن والی، وہاں پر رفع یدین پر مناظرہ تھا، یہ عبدالرشید جلن جس کو بعد میں گوجرانوالا عرفات کالونی میں مناظرے میں بواسیر ہو گئی تھی اور اس کے ٹائلٹ میں بند ہو گیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ابھی میں زمانہ طالب علمی میں تھا، اس طرح میں نے وہ عام چادر جو دیہاتوں والی ہوتی ہے میں نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو مناظرے کا جب ٹائم ہو گیا تو مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ جو جاٹوں والی چادر ہے یہ اتار بھی دو، آپ کو ہم نے اس کے مقابلے میں بٹھانا جس نے 35 مناظرے کیے ہوئے ہیں، تو میں بالکل بچہ تھا، عبدالرشید جلن کو رفع یدین کے مسئلے پر میں نے تیسری باری بولنے نہیں دیا تھا اللہ کے فضل سے، یہ نعرہ ہم نے وہی لگانا ہے لبیک والا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس اصل میں جس درجے کا رضوی ہوں، میرا عمر کا ایک ایک دن بولتا ہے، ہر سال میں بیان نہیں کرتا، ابھی 12 اکتوبر ساجد میر والا مسئلہ تو تمہارے سامنے ہے، کلو جلالی رضوی، جو بھی
کوئی جلالی ہے وہ رضوی ضرور ہے، کہ جلالی بنتا ہی تھا جب رضوی ہو۔ میں نے جو طاہر القادری کو پکڑ کے الٹا کیا تھا اور اس کے 13 گھنٹوں کا جواب جو 6.5 گھنٹوں میں دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس سے میرا کوئی پلاٹوں کا جھگڑا تھا، نہیں، میں نے اس لیے کہ اس نے امام محمد رضا کی علمیت کو چیلنج کیا تھا، اس نے ناموس رسالت سے غداری کی تھی۔ اور جب مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلشن راوی اس میں تھا اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سیمینار، جو زور کے بعد بھی ہوا، عصر کے بعد بھی ہوا، مغرب کے بعد بھی ہوا، عشاء کے بعد بھی ہوا، اور حکومت نے یہ جو پابندیاں لگنا بعد میں شروع، اس وقت نئی نئی پابندیاں تھیں، سارے تھانوں میں میرے خلاف۔ منہاج القرآن نے یہ لکھ کر درخواست میں دیا تھا کہ موضوع عشق رسول اللہ علیہ السلام نہیں، موضوع رد طاہر القادری ہے اور تکفیر طاہر القادری ہے، لہذا اشرف آصف جلالی کو روکو ورنہ یہاں پہ قتل عام ہو جائے گا۔ 250 بندہ جامعہ جلالیہ سے لے کر گلشن راوی تک طاہر القادری نے میرے قتل کے لیے کھڑا کیا، جو خود ان کے کارکن نے بعد میں ریکارڈ کرایا کہ اس نے کہا جو ہوگا میں سنبھال لوں گا، اگر یہ پہنچ گیا تو پھر نہیں رکے گا، اسے یہی روکو، رستے میں روکو، جیسے رکتا ہے اس کو روکو۔ لیکن وہ زور کے بعد روکنا چاہتے تھے، ہم تو فجر کے بعد ہی پہنچ گئے تھے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے، اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے، محبت میں مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ اس میں دیکھو سامعین میں کون کون لوگ بیٹھے تھے، اس کے اندر طاہر القادری کا جو میں نے رد کیا کلپ چلا کے، تو اس کے مستنڈے آ گئے، باہر انہوں نے نعرہ بازی کی، اندر بھی آ گئے، پولیس سے کہا اس کو بند کراؤ، یہ ہر حوالہ دیتا جا رہا ہے، ہر وہ کلپ چلا رہا ہے، ہمارے شیخ الاسلام کے کلپ چلا رہا ہے۔ تو پولیس دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، انہوں نے کہا تم بھی کسی مسجد کا سپیکر کھول لو اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف بولو، یہ ہم کر سکتے ہیں، اب ہم اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ یہ تحریک چل رہی تھی ممتاز حسین قادری کی، 13.5 گھنٹے میں اس نے ثابت کیا تھا، حوالے دے دے کر حوالے دے دے کر حوالے دے دے کر کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ قاتل ہے، یہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے کلپ چلا کے اس کی وہ غلطی نکالی، وہ غلطی نکالی، آج بھی ریکارڈ پر ہے۔ مجھے اس کے قریبی دوست نے بتایا کہ طاہر القادری نے جب علیحدہ بیٹھ کے چند دوستوں کو بٹھا کے وہ تقریر سنی تو اٹھ کے دیواروں کو ٹکرے مارنے لگا کہ یہ غلطیاں کیا میں نے کی ہوئی ہیں۔ چیلنج کر رہا تھا، یہ ملا لوگ روز ریلیاں نکال لیتے ہیں، عربی ان کو آتی نہیں، ایک ایک لائن میں 3 غلطیاں کرتے ہیں، تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے ایک لائن سے اس کی 3 غلطیاں بیان کی۔ تو طاہر القادری سے میرا اختلاف پلاٹ کا نہیں تھا، صلح کلیت کی وجہ سے تھا، ممتاز قادری سے غداری کی وجہ سے تھا، ناموس رسالت سے غداری کی وجہ سے تھا۔ اور اس وقت بھی لوگ اس کے چیلے یہی کہتے تھے، یہ دیکھو حسد کرتے ہیں، انہیں حسد ہے، جب وہ دیکھو وہ ہوائی جہاز پر ہے، یہ سائیکل پہ مقابلہ کون سا؟ تو ہم نے کہا ہوائی جہاز والے کو بھی انشاءاللہ اتاریں گے۔ تو چشم فلک نے دیکھا مال روڈ کی خالی کرسیوں پہ نکل آیا۔